امتیاز فرحان صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آئندہ الیکشن ہے 8 فروری کو جو ہونے جا رہے ہیں، عوام کو امیدیں باندھ لیں کہ عوام کو آسودگی حاصل ہوگی، کو اس کی تقدیر بدلے گی، کو ملک میں معاشی طور پہ بہتری آئے گی، مہنگائی کم ہوگی؟ آپ کوئی توقع بحیثیت خود پاکستانی توقع لگائے بیٹھے ہیں، اور کیا مزید عوام توقع لگائے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ بالکل صحیح توقع لگائے بیٹھے ہیں، اور جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہوتی ہے اچھے اقدامات کرتی ہے، فیصلے کرتی ہے، اور اس سے فرق پڑتا ہے. کبھی ظاہر ہے کہ نیگیٹو بھی ہوتے ہیں اس میں، لیکن پھر اس کا امیجیٹ ریئیکشن ہوتا ہے، میڈیا کی طرف سے ریئیکشن آتا ہے، عوام کی طرف سے ریئیکشن آتا ہے، تو پھر وہ اپنی پالیسی کو ریویو بھی کر لیتے ہیں. ماضی کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، بہت ساری سامنے لے کے آ سکتے ہیں. ڈاکٹر محبوب الحق بھی جنہوں نے کوریا اور کس کا ڈیزائن کیا، انہوں نے بجٹ اور پاکستان کا بھی، جب ان کا دور تھا اور ایک بااختیار وہ وزیر خزانہ تھے، تو دیکھیں یہاں پر بھی تبدیلی آتی تھی. 5 سالہ منصوبے ہوا کرتے تھے پاکستان میں، اور 5 سالہ منصوبے بھی. اب یہ کہ آپ کو جو کنٹیننسی ہے، جو کنٹینیوٹی ہے نا، اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کہ پالیسی کوئی بھی ہو اس کی کنٹینیوٹی کی زیادہ ضرورت ہے. ہاں جو بھی لیکن امتیاز صاحب کنٹینیوٹی تو ان پولیٹیشنز کی رہی کم و پیش پچھلی 2 دہائیوں میں، کسی نہ کسی صورت میں پیپلز پارٹی کی ادھر سندھ میں، پنجاب میں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ مزید اگر کنٹینیوٹی رہے گی تو بہتری آ جائے گی؟ دیکھیں، بہتری ہے، بہتری آئی ہے. بیچ میں جو گیپ آیا، اب آپ اس پہ ظاہر ہے کہ ہر ایک کی اپنی اپنی ایک رائے ہے. 2018 کے بعد جو 3.5-4 سال کا ایک جو مرحلہ آیا ہے، اس وہ میں بھی بہت کچھ ہو سکتا امتیاز تھا. بھائی، وہ بھی تو پولیٹیشن تھے. ہاں، میں وہ وہی بھی کہہ تو رہا ہوں، پولیٹیشین بہت تھے. کچھ ہو سکتے تھا اس میں، لیکن اتنی زیادہ سپورٹ 70 سال کی تاریخ میں اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ کیا آدھے پیج پہ آ گئے تھے، اور سب اپر ہاف میں لیڈ ہسٹوریوں میں چلے گئے تھے سارے. یعنی کہ اس طرح کی سپورٹ کبھی بھی نہیں ملی کسی حکومت کو. مگر وہ جو اس کو کرنا چاہیے تھا اس کے باوجود نہیں کر سکی، کیونکہ وہ صرف کرٹیسزم کے اوپر لگے رہے. میں جیل میں ڈالوں گا، میں یہ کروں گا، اور پھر قسمیں کھائی جاتی تھی کہ ہم نے تو کوئی کیس نہیں بنایا کسی کے خلاف، ہم نے کوئی کیس نہیں بنایا. اس سے نکلنا پڑے گا. دیکھیں، آپ جو نواز شریف کی جو اسپیچ ہے جو انہوں نے آ کر کی اور ایک بڑے مجمع سے خطاب میں کی، انہوں نے کہا جی ہم سب کو مل کے کرنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے. اب آپ اگر نواز شریف پر ٹرسٹ نہیں کر سکتے، کوئی نہ کرے بھلے، لیکن اس میسج پہ تو ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے. اس طریقے سے ہی آگے بڑھا. امتیاز بھائی، صرف ایک چھوٹا سا کمنٹ آپ سے درکار ہے کہ یہ بلاول بھٹو صاحب یکا یک چلے گئے کہ بزرگوں کو گھر بیٹھ جانا چاہیے، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ دیکھیں، راز کل بھی ہم نے اس پہ بہت بات کی ہے. راز بھی ہے اور اس کی اپنی ایک اسٹریٹجی بھی ہے، کیونکہ اس کے اپنے والد ایک بزرگ ہیں. اس کا مطلب ہے اگر وہ یہ کہہ رہا ہے تو کسی کو پارشلی نہیں کہہ رہا، وہ اپنی ایک پالیٹکس بتا رہے ہیں. جو کل ہم نے ایک بات کی تھی کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ مریم نواز ان کو 1 to 1 ہو. یعنی ظاہر ہے کہ جی اب وہ بزرگ چلے جائیں تو وہ سامنے آئے، تو وہ اپنی اسٹریٹجی کے اوپر شاید یہ اس طرح سے کام کر رہے ہیں. اور دوسرا، وہ ایک نیا میسیج لے کر آ رہے ہیں. اب آج دیکھیں، انہوں نے جو چترال میں بھی جو گفتگو کی، جو باتیں کی، تو انہوں نے اس کو اور رنگ دے دیا. یعنی دونوں چیزیں ساتھ ہیں، ایک تو بزرگ سیاستدان ہو گئے، پھر دوسرا بولا میں 70 سالہ سیاست کے اوپر بات کر رہا ہوں. اب یہ اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور ہے کہ 70 سالہ جو پالیٹکس ہوتی رہی ہے پاکستان میں، اس کو چینج کرے. اب اگر